بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفہ کی دوسری قسم وہ یعنی اس کی انواع میں سے عالم بھی ہے۔ ثانیاً العالم، پہلے ضمائر پڑھے تھے، اب عالم پڑھتے ہیں۔ عالم کیا ہوتا ہے؟ اسمون، یہ ایک اسم ہے، یعین مسماہ تعیینا مطلقاً، کہ اپنے مسمہ کی تعیین کرے، تعیین مطلق، ایسی تعیین کر لے کہ پوری طرح واضح ہو جائے بے غبار۔ جیسے محمد شخص کا نام ہے تو اس شخص کی پوری تعیین اس نام کو ذکر کرتے ہوئے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فاطمہ تو، مکہ تا، ابو بکرن، الفاروق، یہ سارے وہ ہیں کہ جن کو اعلام کہا جاتا ہے، یعنی اپنے مسمیات کی مکمل تعیین کر لیتے ہیں۔ تقسیم العالم، عالم کی تقسیم، ينقسم العالم باعتبار معناه الى اسم ولقب وکنیۃ۔ عالم جو ہے یہ اپنے معنی کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہو جاتی ہے اسم کی طرف، لقب اور کنیت کی طرف۔ گویا یہ تین چیزیں ہیں، اسم نام اور لقب کہ جس کی وجہ سے آدمی مشہور ہو جاتا ہے، اور کنیہ، ٹھیک ہے۔ الاسم عالم یسمى به الشخص عند ولادته، اسم وہ نام ہوتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے ایک شخص کا کہ جو اس کے اوپر رکھا جاتا ہے ولادت کے وقت میں۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو والدین اور گھر والے اتفاق کر کے اس کا نام کو طے کر لیتے ہیں، تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے محمد، علی، فاطمہ، زینب، ٹھیک ہے۔ اللقب، دوسری چیز جو ہے وہ لقب ہے۔ لقب عالم یشعر بمدح المسمى، یہ وہ عالم ہے کہ جو ایک مسمہ کی جس کا نام ہے اس کی یا تو مدح کو بتاتا ہے یا پھر اس کی ذم کو بتاتا ہے، یا اس کی تعریف کو بتاتا ہے یا اس کی برائی کو بتاتا ہے۔ مدح میں جیسے الصدیق، ٹھیک ہے، صدیق بولا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ الفاروق، فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان میں۔ الرشید، رشد و ہدایت والا۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اسد اللہ، اللہ کا شیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ نام ہے کہ جو اعلام ہیں اور اس کو لقب کہا جاتا ہے۔ صدیق لقب ہے، الفاروق لقب ہے، الرشید لقب ہے، سیف اللہ اور اسد اللہ بھی القاب ہے۔ تو یہ وہ القاب ہے کہ جو بہترین القاب ہیں، مدح میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس ذم میں بھی کچھ استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی لقب ہی کہلایا جاتا ہے۔ جیسے السفاح، السفاح بہت زیادہ خون بہانے والا، بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ الحطیئۃ، الحطیئہ کا مطلب ہے کہ قصیر القامہ، قصیر القامہ، چھوٹے قد والا۔ اسی طرح الجاحظ، الجاحظ جس کی آنکھیں کچھ ابری ہوئی ہوں، موٹی موٹی عجیب قسم کی آنکھیں ہو۔ المتنبی، تنبا سے ہے، اس کا فعل آتا ہے تنبا۔ تنبا کا معنی ہے نبوت کا دعویٰ کرنا، تو المتنبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا الف اور با اور اب جیم، ٹھیک ہے، یعنی تیسری قسم اعلام کی وہ کنیت ہے۔ کنیت کیا ہوتی ہے؟ عالم مرکب ترکیبا اضافیا صدرہ اب او ام۔ کنیت وہ ہوتی ہے، وہ عالم ہوتا ہے کہ جو مرکب ہوتا ہے ترکیب اضافی کے ساتھ، یعنی اس میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا جو ہوئی ہو وہ اب یا ام سے ہوئی ہو۔ جیسے ابو بکرین، تو یہ جو ابو بکرین ہے یہ عالم مرکب ہے ترکیب اضافی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور شروع ہوئی ہے ابو اب سے۔ اور ابو حفصن، ابو الولید، ام عامر، ام زید، ام کلثوم۔ تنبیہان، دو تنبیہات۔ کل نوع من الانواع الثلاثہ السابقہ عالم یعین مسماہ تعیینا مطلقا، ہر نوع ان گزشتہ تین انواع میں سے یہ عالم ہے جو اپنے مسمہ کی تعیین کرتا ہے تعیین مطلق۔ اچھا، الفرق بین اللقب والنعت، لقب اور نعت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، جاحظ، متنبی اور صدیق اور فاروق، ہم نے کہا یہ
القاب ہیں، یہ اوصاف نہیں ہے، یعنی صفت نہیں ہے، نعت نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ الفرق بین اللقب والنعت ان اللقب علم یعین مسماہ تعیینا مطلقا۔ فرق یہ ہے کہ لقب جو ہے وہ عالم ہوتا ہے کہ جس کا مسمى اس کی تعین ہوتی ہے تعین مطلق، ویشعر بمدح او ذم، اور وہ پھر شعور دیتا ہے یا تو مدح کا یا پھر ذم کا، وہ بتاتا ہے کہ یا تو مدح کو بتاتا ہے، بیان کرتا ہے، یا پھر اس کی مذمت کو بیان کرتا ہے۔ اما النعت فلیس عالما، نعت جو ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، صفت وہ عالم نہیں ہوتا۔ ولم یوضع لیعین مسمى، اور وہ اس لیے رکھا ہی نہیں گیا کہ اس کے ذریعے سے ایک مسمى کی تعین کی جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے جمیل، اب جمیل یہ جب نعت بن کر آتا ہے، ٹھیک ہے، ذکی، تو یہ کسی شخص کی تعین کے لیے نہیں آتا ہے، یہ عالم ہے ہی نہیں۔ اور نیچے حاشے میں لکھا ہے کہ فروق میں سے یہ بھی ہے کہ نعت جو ہوتا ہے وہ مشتق ہوتا ہے یا مؤول بالمشتق ہوتا ہے، لقب اس میں یہ شرط نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لقب جو ہے وہ نہیں ہوتا مگر معرفہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ عالم ہے۔ نعت وہ معرفہ بھی ہوتا ہے اور نکرہ بھی ہوتا ہے منعوت کے اعتبار سے، کہ منعوت یعنی موصوف اگر نکرہ ہے تو وہ بھی نکرہ ہے، اور وہ اگر معرفہ ہے تو بھی معرفہ ہے۔ الترتیب بین الاسم واللقب والکنیہ، اسم اور لقب اور کنیت میں ترتیب کیا ہے؟ اذا اجتمع الاسم واللقب قدم الاسم واخر اللقب، جب اسم اور لقب دونوں جمع ہو جائے تو اسم کو مقدم کیا جائے گا اور لقب کو مؤخر کیا جائے گا۔ فنقول علی زین العابدین، علی زین العابدین، امام زین العابدین رحمہ اللہ کا جو اصل نام تھا وہ علی تھا، ٹھیک ہے؟ ولا نقول زین العابدین علی، ایسے نہیں کہیں گے۔ الا ان کان اللقب اشہر من الاسم، الا یہ کہ اگر لقب جو ہے وہ اتنا زیادہ مشہور ہو کہ اسم سے زیادہ مشہور ہو، فیصح تقدیمہ ویصح تاخیرہ، تو پھر اس کی تقدیم اور اس کی تاخیر دونوں جائز ہیں۔ نحو السفاح عبداللہ اول الخلفاء العباسیین، وہ جو ظالم عبداللہ ہے وہ سفاح اول الخلفاء العباسیین، عباسی خلفاء میں سے سب سے پہلے خلیفہ ہے۔ یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں عبداللہ السفاح اول الخلفاء العباسیین۔ اچھا، المسیح عیسیٰ رسول، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ المسیح رسول، کہ عیسیٰ کی جو مسیح ہے وہ رسول ہے۔ مسیح سے مراد کیا ہے؟ مسیح سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے بدن کو اس کو مسح کرتے تھے، اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، تو فکان یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتى باذن اللہ۔ ولا ترتیب بین الکنیت وغیرها، کنیت اور غیر کنیت میں ترتیب نہیں ہے۔ فیصح، صحیح ہے، حضر ابو حفص عمر، اور حضر عمر ابو حفص، عمر ابو حفص حاضر ہو گئے یا ابو حفص عمر حاضر ہو گئے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ حضر ابو حفص الفاروق، حضر الفاروق ابو حفص، حضر ابو حفص عمر الفاروق، حضر عمر ابو حفص الفاروق، حضر عمر الفاروق ابو حفص۔ یہ دیکھیں یہ سارے جتنے بھی نام لیے گئے ہیں یہ سب ایک ہی عمر فاروق کے نام لیے گئے، ٹھیک ہے؟ ان کا لقب فاروق ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کہا۔ اور ابو حفص ہے، حفصہ یہ ان کی بیٹی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، ہم سب کی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی امہات المؤمنین میں شمار ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ فرمایا کہ لاحظ ان الکنیت تاتی فی الاول وفی الوسط وفی الاخر، کنیت جو ہے وہ اول میں بھی آتا ہے، بیچ میں بھی آتا ہے، آخر میں بھی آتا ہے۔ وان لقب یتاخر عن الاسم علی کل حال، لقب جو ہے یہ اسم کے بعد ہی آئے گا ہر حال میں۔ الا ان کان اشہر من الاسم، مگر یہ کہ اگر اسم سے زیادہ مشہور ہو، جاز تقدیم علی الاسم، اس وقت اس کی تقدیم جائز ہے، وجاز تاخیر ہو، اور اس کی تاخیر بھی جائز ہے، جیسے کہ گزر گیا۔ اسم اور کنیت اور لقب کا اعراب، اذا اجتمعت الثلاثة او اجتمع اثنان منها،
تینوں جمع ہو گئے کسی کلمے میں، کسی جملے میں، یا ان میں سے دو جمع ہو گئے، اعرب الاول علی حسب العوامل الداخلۃ علیہ، پہلے والے کا اعراب ہوگا، یعنی اس کی ترکیب کی جائے گی، اس کو اعراب دیا جائے گا ان عوامل کے اعتبار سے کہ جو اس پر داخل ہوئے ہیں۔ وہ اعرب ما بعد الاول بدلا من الاول، اور جو پہلے والے کے بعد والے ہیں ان کا جو اعراب ہوگا وہ بدل کا اعراب ہوگا پہلے والے سے۔ جیسے دونوں جمع ہو گئے، حضر ابو بکر الصدیق، تو ابو بکر ابو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، بکر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، الصدیق بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ٹھیک ہے۔ رأيت أبا بكر الصدیق، أبا بكر أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، بكر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، الصديق بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مررت بأبي بكر الصديق، أبي بكر أبي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، بكر مضاف إليه مجرور، الصديق بدل مجرور وعلامة جره الكسرة۔ اچھا تینوں جمع ہو گئے، جیسے حضر عمر الفاروق ابو حفص، عمر الفاروق ابو حفص، عمر فاعل مرفوع، الفاروق بدل من عمر مرفوع، ابو حفص ابو بدل ثان من عمر مرفوع، حفص مضاف الیہ مجرور، رأيت عمر الفاروق ابا حفص، عمر فعل مفعول به منصوب، الفاروق بدل من عمر منصوب، ابا حفص ابا بدل ثان من عمر منصوب، حفص مضاف الیہ مجرور، مررت بعمر الفاروق ابي حفص، عمر اسم مجرور وعلامة جره الفتحة، الفاروق بدل من عمر مجرور وعلامة جره الكسرة، ابي حفص ابي بدل ثاني من عمر مجرور وعلامة جره الياء، حفص مضاف الیہ مجرور، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ثالثاً اسم الاشارہ، یہ انشاءاللہ ہمارا نیا سبق ہوگا۔